11 जनवरी 2025 کو شام کی نئی جولانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس کی سیکیورٹی سروسز نے داعش کے دہشت گردوں کی جانب سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار پر بم حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیدہ زینب کا مزار دمشق میں واقع اور یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی نواسی اور امام علی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کے نام سے منسوب ہے۔ اس دعوے کا مقصد حیات تحریر الشام کو مغربی دنیا کے سامنے اقلیتوں کا محافظ اور داعشی خطرے کا مقابلہ کرنے والا ظاہر کرنا تھا، لیکن اس دعوے میں موجود تضادات نے کئی شکوک و شبہات کو بھی جنم دیا ہے۔ 11 جنوری کو شام کی جنرل انٹیلیجنس سروس نے دعویٰ کیا کہ داعش کے 4 ارکان کو سیدہ زینب کے مزار پر بمباری کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی تصاویر شام کے سرکاری ٹی وی پر نشر کی گئیں، جن میں ان کے ہاتھوں میں دستی بم اور اینٹی ٹینک بارودی سرنگیں دکھائی گئی تھیں جو خود کش حملوں میں استعمال کی جانی تھی۔ تاہم کئی ماہرین نے ان بموں کے طریقہ کار میں تضادات کی نشاندہی کی ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ یہ حملے کا یہ منصوبہ داعش کے ماضی کے حملوں سے مختلف تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ داعش نے 2016 میں سیدہ زینب کے مزار پر بم دھماکے کیے تھے، جس میں 134 افراد مارے گئے تھے۔ یہ حملے زیادہ پیچیدہ اور منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ داعش کا حملہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہوتا ہے، نہ کہ اس سازش کے مطابق۔ تحریر الشام کے رہنما ابو جولانی کی کوشش ہے کہ وہ خود کو شام میں اقلیتوں کا محافظ اور داعش کے خلاف لڑنے والا ظاہر کرے، تاکہ شام کو بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل ہو سکے، خاص طور پر جب امریکہ اور یورپی یونین نے شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ جولانی نے اس مقصد کے لیے مختلف اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جیسے فوجی سروس کا خاتمہ اور کسٹم فیس میں کمی، تاکہ ملک میں اقتصادی بحران کو حل کیا جا سکے۔ تحریر الشام کی حکومت علوی اور شیعہ اکثریتی علاقوں میں فرقہ وارانہ قتل عام کی مہم چلا رہی ہے، جس سے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اس کشیدگی سے اسرائیل جیسے دشمن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جو شام کے جنوبی حصوں اور گولان کی پہاڑیوں پر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار پر حملے کی کوشش، چاہے وہ حقیقت ہو یا سٹیجڈ، مختلف علاقائی طاقتوں اور غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اسٹریٹجک مفادات کے مطابق ہے۔ اگر حملہ کامیاب ہوتا تو یہ فرقہ وارانہ تشدد کو بڑھا دیتا، جس سے اسرائیل اور ترکی جیسے ممالک کو اپنے مقاصد کے حصول میں فائدہ ملتا۔ شام کی عبوری حکومت کے اقدامات سے ملک میں مزید فرقہ وارانہ تقسیم اور گہرے تنازعات کا امکان ہے۔ سیدہ زینب کے مزار پر حملے کی سازش حکومت کے اقتدار کو مستحکم کرنے، غیر ملکی حمایت حاصل کرنے اور فرقہ وارانہ تقسیم کا استعمال کرنے کی ایک مثال ہے۔ شام کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے اور اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جولانی یا اس کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں موجود حمایتی سیدہ زینب کے مزار کو شہید کرانے کے لیے سہولت فراہم کریں اور اس کا الزام داعش پر لگا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ القاعدہ کے دور میں زرقاوی اور پھر ابو بکر البغدادی کی قیادت میں داعش نے عراق میں شیعہ سنی مقدس مقامات پر تباہ کن حملے کیے تھے۔ تب جولانی بھی ان دونوں دہشت گرد سرگنوں کا ساتھی تھا۔ زرقاوی کی القاعدہ کو سامرا عراق میں مزارات مقدسہ کو شہید کرنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، جہاں 10ویں اور 11ویں اماموں کی قبور ہیں۔ اس واقعے کے بعد عراق میں شیعہ سنی کشیدگی بڑھ گئی تھی، جس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوئی۔ البتہ آیت اللہ سید علی سیستانی کے فتوے کی بدولت یہ فرقہ وارانہ کشیدگی کم ہوئی۔ پھر موصل میں 2017 میں داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی نے عظیم مسجد النوری اور اس کے مشہور مینار کی تباہی کا حکم دیا تھا۔ دمشق میں سیدہ زینب کے مزار کو شہید کرنا، چاہے یہ بنیاد پرست مذہبی مقاصد کے لیے ہو یا اسٹریٹجک خلفشار پیدا کرنے کے لیے، فرقہ وارانہ تشدد کو بڑھاوا دے گا، جس کا فارمولہ عراق میں اپنایا گیا تھا۔ یہ فرقہ وارانہ خلفشار اسرائیل کو فائدہ پہنچائے گا، جس سے وہ گولان کی پہاڑیوں اور جنوبی شام میں اپنی موجودگی کو بڑھا سکتا ہے اور شام کے دروز کو ترغیب دے سکتا ہے کہ وہ اپنی زمین کو اسرائیل میں شامل کرنے کی درخواست کریں، تاکہ وہ ملک کے باقی حصوں میں پھیلنے والی فرقہ وارانہ آگ سے بچ سکیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اسرائیل، امریکہ، ترکی اور دیگر ممالک جو حیات تحریر الشام کے حامی ہیں، کا مقصد شام کی بھلائی نہیں۔ بہت سے شامیوں کو اسد کا خاتمہ پسند ہے، لیکن مستقبل اب بھی نازک ہے اور فرقہ وارانہ جنگ اور تقسیم کا خطرہ اب بڑے پیمانے پر موجود ہے۔